السلام علیکم، میرا نام ہے آمنہ صدام اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمان ٹی وی۔ رمضان کا بابرکت مہینہ اپنے ساتھ بہت سی رحمتیں لے کے آتا ہے، بہت سی برکتیں لے کے آتا ہے۔ ہم لوگ روزے رکھتے ہیں، ہم لوگ ایک پروسیس کے تھرو چل رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں کچھ ہیلتھ ایشوز واقع ہو جاتے ہیں جس میں ہم کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ کنفیوژن کیا ہوتی ہے؟ یا ہمارا روزہ ٹوٹ گیا ہے، یا قضا ہو گیا ہے، یا ہمیں روزہ رکھیں نہ رکھیں، کیا پروسیس ہے؟ وہ ہم اس کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہی ایک بات، ایسی ایک مسئلہ جو اکثر ہمیں دیکھنے کو آتا ہے کہ آیا انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ گیا ہے یا نہیں ٹوٹا۔ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ حضرت عائشہ کے پاس آئے، حضرت عائشہ سے روٹی کا ٹکڑے کا سوال کیا۔ حضرت عائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ روٹی کا ٹکڑا دیا، آپ نے اپنے منہ مبارک پہ رکھا، اور پھر اس کے بعد حضرت عائشہ کی طرف مخاطب ہو کے کہا کہ اے عائشہ بتاؤ کیا یہ میرے منہ میں داخل ہو گیا ہے؟ مینز آپ نے جیسے ہی فیس پہ رکھا اسے کھایا نہیں۔ تو یہی معاملہ روزے کے ساتھ ہے کہ روزہ کا تعلق، روزہ ٹوٹنے کا تعلق ان چیزوں سے ہے جو منہ میں داخل ہوتی ہیں، یعنی جو ہمارے معدے تک جاتی ہیں، جو ہمیں انرجی پرووائڈ کرتی ہیں، یا ہمارے جو ذہن میں سائنٹسٹ کے مطابق جو ہے ایک نالی جو ہے وہ خوراک دماغ سے معدے کی طرف جاتی ہے۔ روزے کا تعلق جو ہے، روزہ ٹوٹنے کا تعلق جو ہے وہ منہ میں داخل ہونے والی چیزوں کے ساتھ ہے، اور وضو کا جو تعلق ہے وہ خارج ہونے والی چیزوں کے ساتھ ہے۔ اسی طرح آ جاتا ہے کہ سرما لگانے سے روزہ ٹوٹے گا، کلی کرنے سے روزہ ٹوٹے گا، یا پھر مسواک کرنے سے۔ تو ان تینوں چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہاں پہ صحیح مسلم میں اس چیز کا استثناء دیا گیا ہے۔ روزہ ٹوٹنے کا تعلق ان چیزوں سے ہے جو داخل ہوتی ہیں، جو ہم کھاتے ہیں۔ تو انجیکشن بھی ہمیں انرجی پرووائڈ کرتا ہے، آیا وہ گلوکوز والا انجیکشن ہو یا کوئی بھی ہو۔ ہاں، انٹل انلیس آپ کو بہت اگر بیماری کا بہت ایشوز ہے، بہت سویئر ہیلتھ ایشو ہے، تو اس میں روزہ توڑنا جائز ہے، اس میں روزہ توڑنے کی اجازت دی گئی ہے۔ ہمارا اسلام اتنا تنگ نہیں ہے، ہمارا اسلام اتنا مشکل بھی نہیں ہے جتنا ہم لوگ بنا دیتے ہیں۔ تو روزہ انجیکشن لگوانے سے، جیسے انجیکشن ہم لگواتے ہیں تو ہماری باڈی کو منرلز مل رہے ہوتے ہیں، یا وائٹامن کسی نہ کسی صورت وہ ایک نیڈ پوری کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک لمبی بحث کے بعد یا ایک ڈسکشن کے بعد صحیح مسلم میں علماء کے بیانات کے ساتھ میچ کر کے اور حدیث سے میچ کر کے یہ کہا گیا ہے کہ روزہ تب ٹوٹتا ہے جب کوئی چیز داخل ہوتی ہے۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا، اسے آنکھوں کی تکلیف تھی، اس نے آپ سے سوال کیا کہ میں سرما لگا سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی۔ سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، مسواک یا کلی کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو میرا آج کا ٹاپک اچھا لگا ہوگا۔ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، کچھ جاننا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ میں مینشن کیجیے گا۔ آئندہ کے لیے اللہ حافظ۔